بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج کل کے دور میں جادو ایک عام سی چیز بن گئی ہے اور زیادہ تر یہ چیز عورتوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ عورتیں ایک دوسرے سے حسد بہت زیادہ کرتی ہے، تو اس وجہ سے ایک دوسرے پر جادو اور ان چیزوں کا وار کرتی ہیں۔ جب آپ کو کوئی سامنے سے کچھ نہیں بول سکتا اور یہ جانتا ہے کہ میں کسی کو کچھ بول نہیں سکتا، تو وہ آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے ایسے جو ہمارے یہاں کیس آتے ہیں تو وہ یہی آتے ہیں کہ بہت سارے عاملوں نے پیسے کھائے ہیں، تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی پیسے کھا جاتے ہیں، جو جھوٹ موٹ کا یہ بول دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے جادو کیا ہے، لیکن انہوں نے اوپر سے کیا ہے تو وہ آپ پہ اثر نہیں کر رہی، یہ وہ، اور ایسے ہی آپ لوگوں سے پیسے کھا جاتے ہیں۔ اور ایک یہ آتا ہے کہ ایک عورت آئی تھی، اس نے بولا کہ میں نے ایک آدمی کو جو کہ 2 مرد تھے، تو ان کو میں نے 6,000 روپے دیے، اور 6,000 دیے یا 20,000 دیے، 20,000 کا انہوں نے بولا تھا اور 6,000 انہوں نے اس آدمی کو دیے تھے کہ میں بعد میں اور دے دوں گی۔ تو جیسے ان کو 6,000 موصول ہوا تو ایک چھوٹی سی ویڈیو اس نے بھیجی کہ میری بہن میں آپ کا کام کر رہا ہوں، اور کچھ جادو کی چیزیں بھی زیرہ کی تھی۔ پھر دوسرے دن یہ بولا کہ آپ کا ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اور اس میں آپ کا 75 کلو کا گوشت نکلا ہے، آپ نے اس پہ کچھ ایسا پڑھنا ہے، یا تو ہمیں پیسے بھیج دے کہ ہم 75 کلو گوشت لے اور اس پہ پڑھائی کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ خود سے 75 کلو گوشت لو۔ اور یہ اس نے بولا تھا کہ یہ ہم میاں بیوی کی عمر ملا کر اس نے 75 کلو کا بولا تھا کہ دونوں کی عمر 75 ہو جاتی ہے، تو اس کا انہوں نے بولا تھا۔ تو 75 کلو گوشت آپ خود لو اور اس پہ یہ جو ہم آپ کو ایک منتر دیں گے یا کیا کچھ دیں گے، تو آپ نے اس پہ پڑھنا ہے اور قبرستان میں اکیلے بیٹھنا ہے۔ قبرستان میں اکیلے ہم عورتیں گزر نہیں سکتی، تو کیا ہم وہاں پر جو عورتیں ہیں وہ بیٹھ کے پڑھائی کریں گی؟ خیر یہ تو اس نے بول دیا، تو اس نے بولا کہ بھائی میرا تو اتنی استطاعت نہیں ہے، میں نے تو آپ کو بولا تھا کہ جو 20-25 ہزار آپ نے مانگے ہیں وہ میں آپ کو توڑے توڑے کر کے دوں گی، اب آپ نا یہ چیزیں کر کے، اور 75 کلو کا گوشت تقریباً 60,000 75,000 اتنے کا آئے گا۔ تو اس نے بولا کہ یہ تو آپ کا نکلا ہے، کچھ بھی ہوگا آپ نے کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو آپ نے پیسے بھیجے یہ تو آپ کے ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس نے بولا کہ میری تو اتنی وہ نہیں ہے کہ میں کر پاؤں 70,000 75,000، یا اگر گوشت خراب گوشت بھی لے تو 60-50 ہزار کا وہ آ جائے گا۔ خیر اس نے بولا کہ نہیں بھائی میں نہیں کر سکتی، تو اس نے بولا کہ پھر آپ کے یہ پیسے بھی چلے گئے ہیں۔ خیر یہ تو ایک چھوٹا سا قصہ آیا تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بہت زیادہ جادو کے مسائل آ رہے ہیں، تو سوچا آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں اور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لاؤں تاکہ آپ جادو سے بچیں۔ جادو کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ جادو جن پر مسلط ہوتا ہے ان کو اعصابی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا معدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، جن پر جادو ہوا ہوتا ہے ان کا معدہ بھی کمزور ہوا ہوتا ہے، اور انسان بالکل ایک جکڑن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا، اور جو آپ کی جسم ہے وہ بیماریوں کی مرکز بن جاتا ہے، آپ ہر قسم کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہو۔
خواب آپ کو عجیب و غریب قسم کے آنے لگتے ہیں، سارے معاملات، زندگی کے سارے معمولات جو ہے وہ آپ کے الجھ جاتے ہیں۔ اب انسان بالکل تنگ آ جاتا ہے کہ یہ جادو بار بار کیوں ہو رہا ہے۔ تو کچھ جو نیک دل انسان ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، یہاں جادو ہوتا ہے، یہاں جادو ہوتا ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ کرواتے ہیں۔ اور جو نیک دل انسان ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی، تو وہ صرف قرآن کا آسرا لیتا ہے، اور قرآن کا آسرا یہ ایسا لیتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے تو اگر میں بھی ہوں تو میں بھی بہت جب تنگ آ جاتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کیسے ان پر پلٹے گا۔ تو جنہوں نے آپ پر جادو کیا ہے اس پر پلٹانے کے لیے وہ اس پہ واپس انہی پر پلٹ جائے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی آپ کے لیے تعویذ کر رہا ہے، آپ پر پانی دم کر کے پھینک رہا ہے، یا آپ کے گھر میں پھینک رہا ہے، تیل پھینک رہا ہے، کوپڑی والا عمل کر رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا عمل وہ کر رہا ہے، وہ سارا کا سارا اس پر پلٹ جائے گا۔ یہ آپ پڑھے سورۃ انبیاء کی یہ ایک آیت ہے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ یہ قرآن مجید میں 70ویں پارے میں ہے، اور سورہ انبیاء میں ہے، اور 5ویں رکوع میں ہے۔ یہ آیت آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 مرتبہ، 33 ٹائم، اور اس پر پانی دم کر کے خود پینا بھی ہے، اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، اور دعا بھی کرنی ہے، اور تصور میں یہ کرنا ہے کہ جس نے آپ پر جادو کیا ہے وہ اسی پر پلٹ جائے، اور یہ 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی بیماریوں سے بالکل شفا پائیں گے، اور وہ جو انہوں نے جادو کے ذریعے آپ کو بیمار کیا ہے یا کچھ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے، آمین۔ والسلام